بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، بر صغیر کے ایک معروف محقق جناب ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے۔ اس مقالے میں وہ اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارا ماضی کا علم، سرمایہ اور جو کچھ علوم مرتب ہو چکے ہیں اور اس کے جو حاصلات اور نتائج ہیں، ان کی روشنی میں دور حاضر کے جو نئے سیاسی اور اسی طریقے سے سائنسی چیلنجز ہیں، سماجی چیلنجز ہیں، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی، ایک گرینڈ مکالمے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے بڑے چیلنجز ہیں، کون سے بڑے سوالات ہیں، غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے سامنے ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب کا ایک تفصیلی مقالہ ہے۔ اس مقالے کو سامنے رکھ کے میں نے سوالات مرتب کیے ہیں۔ ہم سے وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر کا جو سیاسی، سماجی، سائنسی بیانیہ ہے، اس سے جو دور قدیم میں یا دور متوسط میں افکار ڈیولپ ہوئے، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی کا کیا کوئی رستہ ہے؟ کیا ہم کوئی وے آؤٹ نکال سکتے ہیں؟ ریاست اور سیاست کے حوالے سے سب سے پہلے میں سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پس منظر بات کا یہ ہے کہ مولانا مودودی اور دیگر جو مفکرین ہیں وہ خلافت اور اسلامی ریاست کے مختلف ماڈلز پر بات کرتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں جو قومی ریاستیں اور دستوری شہریت کا کانسیپٹ سامنے آیا ہے، سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس اصولی سیٹ اپ میں جو حاکمیت الہی کا تصور ہے مولانا مودودی پیش کرتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے، اسی طریقے سے جو قانونی ڈھانچہ ہمارے قدیم دینی تراث کے اندر ملتا ہے، ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے کہ انسانی حقوق کی بحثیں بھی اپنی جگہ پر رہیں اور یہ جو حاکمیت اور اقتدار کی بحثیں پیدا ہوئی ہیں ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکے؟ اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے ہمیشہ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہوگا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی ہدایت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کن چیزوں کا پابند کرتی ہے۔ اس میں دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وہ کن چیزوں کا پابند کرتی ہے، وہ کن چیزوں کے بارے میں ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم چاہیں تو اس میں دنیا کے علوم سے، فنون سے، دنیا کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے علم کے ذرائع، ہم نے فنون کو سمجھنے کے طریقے، دنیا میں جو کچھ موجود ہے ان سے بالاتر ایک ایسے علم کا اعتراف کر لیا ہے جو براہ راست ذات باری کی طرف سے آتا ہے۔ ٹھیک، وہی علم ہے جس کو خود جب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس کی تعریف یہ کی گئی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بیان نہیں کر دیتے۔ یہاں خواہش کا لفظ کسی برے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ ہم جب کوئی علم تخلیق کرتے ہیں یا کسی چیز پر رائے دیتے ہیں یا کسی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہیں یا کوئی نئی تحقیق لوگوں کے سامنے لاتے ہیں یا کوئی ایجاد کرتے ہیں، دنیا میں کوئی قانون دریافت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے، یہ ہمارے باطن سے اٹھتا ہے۔ یہ علم بھی ہو سکتا ہے، یہ ظن غالب بھی ہو سکتا ہے، یہ ظنون و اوہام کی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے باطن سے اٹھا ہے، وہ ہماری خواہش کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہماری خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، وہ ذات باری کا فیصلہ ہے۔ یعنی ذات باری نے جو ہدایت ہمیں ہماری فطرت میں دینا تھی وہ دے کے پیدا کر دیا، اس کی تفصیلات کے لیے اس نے پیغمبری کا سلسلہ جاری کیا، اور پھر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے امتثال میں اپنی سنت جاری کی، وہ سب سے پہلے ہماری توجہ کا مرکز ہوگی۔ موجودہ زمانے میں ہم جو سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، معاشی فیصلے کر رہے ہیں، ظاہر ہے سیاسی اور معاشی اور معاشرتی فیصلے ہی ہمیں اس دنیا میں کرنے ہوتے ہیں۔ خاندان کا ادارہ وجود میں آ گیا ہے، اس میں ہمیں معاشرتی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ والدین اولاد کا رشتہ ہے، اس سے ایک معاشرت وجود میں آتی ہے، تو ہم اس معاشرت کے حدود قیود طے کرتے ہیں۔ اس میں حالات کے لحاظ سے بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے موجودہ تمدن میں اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں آپ کسی قبیلے میں رہ رہے ہیں، برادری میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ شادیاں ہو رہی ہیں، ایک ہی گاؤں میں یا اس سے کچھ فاصلے کے اوپر
آپ اس سے مل لیے، اس سے مل لیے، ظاہر ہے کہ نئی دنیا وجود میں آ گئی، تمدن میں تغیرات آ گئے، نئے شہر بن گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر جزیرہ نما عرب میں بیٹھا ہوا ہے، ممکن ہے اس کا ایک بیٹا کہیں آسٹریلیا میں ہو، اس کی کوئی دوسری بیٹی کہیں امریکہ میں ہو، اس کی کوئی تیسری بیٹی ہو سکتا ہے کہ یورپ میں کسی شہر میں ہو۔ تو جب اتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو اس سے خود معاشرت کے بارے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم سب سے پہلے اپنے پروردگار کی ہدایت کی طرف رجوع کریں گے۔ سیاست کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں فتوحات ہوتی تھی، فاتحین اٹھتے تھے، جب وہ کسی علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو ان کا یہ حق مانا جاتا تھا کہ وہ اس علاقے کے مالک ہیں، اس کی زمینوں کے مالک ہیں، اس کے افراد کے مالک ہیں، یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کی رعایا ہیں، وہ ان کو چاہیں تو کسی کے سپرد کر دیں، چاہیں تو وہ ساری کی ساری زمین اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اس کا کوئی دوسرا بندوبست کر دیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں لوگوں نے اختیار کی۔ اسلام نے یا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی ظاہرہ جو ہدایت دی تو سب سے پہلے جب دنیا کے اس دستور سے واسطہ پڑا تو مثلاً خلفائے راشدین نے، مثلاً صحابہ کرام نے یہ چیز موضوع بنا کے دیکھی کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی ہدایت کیا کہتی ہے، یعنی ہم پہلے اس کی طرف اپنے ذہن کو خالی کر کے رجوع کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہی ہے۔ اس کے بعد معیشت کے مسائل پیدا ہوئے۔ معیشت کے مسائل خود رسالت مآب کے زمانے میں بھی تھے، یعنی بازار میں کیا ہو رہا تھا، خرید و فروخت کیسے ہو رہی تھی، لوگوں کو محاصل سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں یا ان پر لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا قاعدے کیا ضابطے ہوں گے، یہ چیزیں خود رسالت مآب کو بھی پیش آئیں۔ تو اس میں اللہ کی ہدایت کو سب سے پہلے دیکھا گیا، خلفائے راشدین کو بھی پیش آئیں، اس میں بھی یہی دیکھا گیا۔ سود کا معاملہ اس وقت تو زیر بحث نہیں آیا، جی سب سے پہلے خود حضور کے زمانے میں زیر بحث آ گیا، یعنی جن لوگوں نے سودی کاروبار شروع کر رکھا ہوا تھا ان کا معاملہ زیر بحث آیا، اس کے بارے میں ایک قانون بنانا پڑا، اس قانون کے کچھ نتائج قرآن مجید نے بیان کیے، یہاں تک کہ اس میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ کاروبار بند کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا سب سے پہلے ہم پلٹ کے دیکھیں گے کہ ہمارے پروردگار کی ہدایت کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیا چیز دی ہے، اس کو سمجھیں گے۔ اس میں اگر ماضی میں کوئی فہم ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں گے، دوبارہ دیکھیں گے، اس کو اچھی طرح غور کر کے دیکھیں گے کیا اس کے سمجھنے میں اس سے پہلے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اس پر نظر ثانی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، اس نے کیا تقاضے پیدا کیے ہیں، ان پر ان کا اطلاق کیسے کرنا ہے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہم جب مسلمان ہیں تو پہلا کام یہ کرنا ہے۔ علوم میں بات کا مرحلہ ہے، یہ ایک چیز ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ تینوں چیزیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے مسلمانوں کا علم کچھ کر چکا ہے، یعنی ہمارے ہاں فقہ ترتیب دی گئی ہے، فقہ کا موضوع یہی مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بین الاقوامی قانون کے بارے میں بھی ہمارے فقہاء نے کتابیں لکھی ہیں، مثلا کتاب الخراج ہے، اسی طرح کتاب السیر ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ محمد بن حسن شیبانی کی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے کتاب الاموال کے نام سے بعض کتابیں ہیں، ان میں یہ سارے مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مسئلے ہیں، مختلف ملکوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، مسلمانوں کی حکومتیں کیا استحقاق رکھتی ہیں، اگر دوسری طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے گا تو وہاں کیا کرنا ہے، تو ہم اس علم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ علم اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر اور دین اور پیغمبر کی ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے سنا رہا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان سے استفادہ کریں گے۔ پھر یہ کہ خود اپنے زمانے میں جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ اگر کوئی نئی چیز ہے تو کیا ہمارے اختیار کی چیز ہے، کیا وقت نے اس کو ہم پر مسلط کر دیا ہے، کیا ہم اس سے الگ ہو سکتے ہیں، اس پہلو سے اس کا بھی جائزہ لیں گے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے دین کی رہنمائی موجود ہے کہ کب ہمارا اختیار فیصلہ کن ہوتا ہے، کب کوئی چیز ہمارے لیے اکراہ بن جاتی ہے یا اضطرار بن جاتی ہے۔ یہ سارے اصول ہمیں بتا دیے گئے ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر دیکھیں گے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب، اس کی ہدایت، یہ پہلے، مسلمانوں کے علم کی روایت اس کے بعد، اور پھر خود اس چیز کا جائزہ، یعنی اس نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے۔
اگر وہ کوئی دائرہ مباحات کی چیز ہے تو اس میں تو اجتہاد اس میں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس میں ہمیں اس تردد کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ایک نیا نظام بن گیا، وہ سیاست میں بن گیا، وہ معیشت میں بن گیا، اس میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں، نہ اصول میں نہ روح میں. آخر کوئی پہلو ہوگا نا جو ہمیں متردد کرے گا. تو تردد پہلے تو دیکھنا چاہیے کہاں سے اس کی پیدا بنا ہو رہا ہے، استدلال کیا ہے. اس کی بنا استدلال کیا ہے. تو یہ تیسری چیز بھی متعین کریں گے، پہلے متعین کریں گے، اس کے بعد پھر پہلی دونوں چیزوں کی طرف ہماری مراجعت کا عمل شروع ہوا. تو میرے خیال میں اس میں یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے، اس لیے کہ محض مسلمانوں کے علم سے بات نہیں شروع کی جا سکتی. ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہوگا صاحب. اصولی طور پر جس وقت ہمارے سامنے یہ ایک بیانیوں کا کلیش آتا ہے، ایک نیریٹیوز کے درمیان ایک محاربہ، ایک جنگ کی صورت نظر آتی ہے کہ جو کچھ بن چکا ہے. اچھا ہم صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے جو آپ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کبھی مسلمان کسی ملک میں آباد ہو رہے تھے، ان کی اپنی ایک قانونی روایت موجود تھی، انہوں نے اگر کسی چیز کو اپنانا تھا تو اس کو اپنا کر اس کو بہتری میں لے کر آتے. تو اس نفسیاتی پہلو سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی اپنی ایک ہسٹری بھی تو بن چکی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کوئی میرے سامنے نقطہ لے کر آ رہے ہیں، میں اس کی اصل تلاش کروں گا، لیکن ہسٹری سے جو نیریٹو بن چکے ہوتے ہیں، جو کانسیپٹ بن چکے ہوتے ہیں، اس کو بھی تو تحلیل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مناسبتیں لوگوں کی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم انہی بحثوں میں، عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو زیرو سے پھر کیسے شروع کیا جا سکتا ہے نہیں قرآن پہ جا کے؟ جس بات کا آپ نے سوال کیا ہے وہاں پر ہمارا اختیار موجود تھا. یعنی ہمیں ملک میسر آ گئے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے. میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ 57 ملک مسلمانوں کو نیم خود مختاری سے ہی دے دیے گئے. اس لیے کہ یہ جس کو ہم نیم خود مختاری کہتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے. بڑی طاقتیں ہیں جن کے تحت، جن کے حلیف کی حیثیت سے چھوٹے ملک اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. یعنی گویا اب تک کا نظام یہی ہے کہ یا آپ بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، اس وقت پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کو دنیا میں جینا ہے. اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے معاملات کو جاری رکھیں گے. تو وہاں آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ میں نے ابھی یہ سوال اٹھایا کہ وہ ہمارا اختیاری دائرہ ہے. یہ بات کہ ہم نے یہاں کون سا قانونی نظام اختیار کرنا ہے، ہم نے کس زبان کو اپنی سرکاری یا قومی زبان بنانا ہے، یہ ہمارے اختیار کی چیزیں ہیں. اس پہ ہم فیصلہ کر سکتے تھے. ٹھیک، اس میں بین الاقوامی طور پر ہم کسی چیز کے پابند نہیں بہت تھے. اچھی مثال. ہاں اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کی قانونی روایت موجود تھی. تو مسلمانوں کی قانونی روایت کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ یعنی قانونی روایت مسلمانوں کی قرآن و سنت ہی کے تحت وجود میں آئی ہے. جی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہو سکتی ہے. انسانی کام تو کبھی اس سے بالاتر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی موجود تھی. ہم جب کسی مملکت یا کسی سلطنت کی بنا ڈالتے ہیں تو وہاں آپ خلا میں نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک. آپ کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت سے اجتہاد کرنے کا اب عمل شروع کریں گے. وہاں آپ کو کوئی بنیاد چاہیے جس سے کل معاملات شروع ہو جائے. ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے سامنے 3 بڑی قانونی روایتیں موجود تھیں: کامن لا کی روایت، سول لا کی روایت اور خود مسلم لا کی روایت. اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلم لا کی روایت کو بنیاد بنا کر ہمیں ابتدا کر لینی چاہیے تھی. دیکھیے خود مسلم لا کی روایت میں شافعی روایت بھی ہے، حنبلی روایت بھی ہے، ابن تیمیہ کی روایت بھی اب کہا جا سکتا ہے کہ بڑی حد تک جزیرہ نما عرب میں سامنے آ گئی ہے. تو مختلف روایتیں ہیں. ان میں سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پاکستان میں مثال کے طور پر فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو وہاں حنفی روایت کو اختیار کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پس منظر میں وہی روایت موجود ہے. ہمارے ہاں اس کے علماء پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے دینی نظام میں اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے. تو جب آپ مملکت کے یا معاشرے کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں تو وہاں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو وہاں سے ابتدا کر لی جائے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ مسلمانوں نے جب اپنی سلطنت قائم کی اس سے پہلے جزیرہ نما عرب میں کسی باقاعدہ سلطنت کا سوال ہی نہیں تھا. قبائلی نظام قبائلی طریقے سے چلایا جا رہا تھا. یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی، رسالت مآب کی دعوت سے پہلے بھی ایک نظام موجود تھا، لیکن وہ کوئی باقاعدہ ریاست کا نظام نہیں تھا. جب مسلمانوں نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی تو دفتری نظام کیسے چلایا جائے؟ تو آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک لمبے عرصے تک دفتری نظام وہی اختیار کیا گیا جو رومیوں کا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی وہی تھی. اچھا، اس میں خدمات بھی انہی لوگوں سے لی گئی. ٹھیک، یعنی وہی لوگ تھے
جو سارا مسلمانوں کا دفتری نظام چلا رہے تھے، اس دفتری نظام میں یہ کہیں آ کے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں زبان تبدیل کی گئی، اور پھر بتدریج اس کو مسلمانوں نے اپنی زبان میں بدلا، اپنی روایات کے مطابق تبدیل کیا، اور پھر جب ہمارے ہاں فقہی روایت قائم ہوئی تو اس کے اثرات بھی اس کے اوپر پڑے، چنانچہ دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں، اس میں کوئی مختلف طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب اس طرح کے معاملات میں اپنی روایت کیا جو خود پیچھے سے روایت چل رہی ہے غیروں کی، اس کو بھی لے کر آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کی طرف آتے ہیں، یہ جو مسئلہ یہاں پہ زیر بحث ہے ہم سب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو دین کی سیاسی تعبیر ہے اس میں حاکمیت الہی کا ایک تصور، یعنی ریاست کا ایک مذہب ہوگا، اور حاکمیت جو ہے وہ اصل میں خدا کے پاس ہے۔ ذرا میں اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو لوگ عام طور پر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ ماضی کا کوئی ڈسکورس تھا جس کو لے کر چلا جا رہا تھا، اور ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا ایک چیلنج آیا، اس کے اندر پھر آپ نے ایک اجتہاد کر کے دونوں کو بلینڈ کرنے کی کوشش کی۔ خود یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تصور ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، خطہ ارض ہے، مسلمانوں کو وہاں پر اقتدار حاصل ہو گیا ہے، یہ بحث کیا ہمارے علم کی بحث کبھی بنی بھی تھی کہ جی اس ریاست میں حاکمیت الہی کس کے پاس ہوگی؟ یہ بحث کبھی ہمارے ہاں نہیں ہوئی، نہ ریاست کو کبھی اس حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ مسلمانوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں، ان کے ہاں سلطنت میں، ریاست میں، نظم حکومت میں یہ چیز اس طریقے سے کبھی زیر بحث ہی نہیں آئی۔ اچھا، ان کے ہاں مذہب کا مخاطب فرد ہے، یعنی مسلمانوں کا امام۔ مسلمانوں نے جس شخص کو اپنا حکمران منتخب کیا ہے وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ وہ جیتا جاگتا انسان کیا مذہب رکھتا ہے، کیا دین رکھتا ہے؟ اس کا مذہب، اس کا دین اگر اسلام ہے، یعنی خدا نخواستہ ایسی صورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم ہے اور ان پر، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، انگریز حکمران ہو گئے، فرانسیسی حکمران ہو گئے، مسلمان حکمران ہے، تو مسلمان حکمران مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پابند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، اور وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو اس کی یہ حیثیت کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو مانے بغیر میں مسلمان ہو کیسے سکتا ہوں؟ یعنی میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ سب چیزیں واضح ہیں، ٹھیک، قرآن مجید سے واضح ہیں۔ چھوٹی سی سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ ناس، ہم عام طور پر اس کو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ابتدا کہاں سے ہوتی، یعنی اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی وہاں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کا رب بھی ہے، وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، اور وہ انسانوں کا معبود بھی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت تو باعث نزاع ہی نہیں ہے۔ مسلمان اپنی مسلمانی کی حیثیت میں اس کو مانتا ہے تو مسلمان ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بحث کبھی بھی ریاست کے حوالے سے نہ ہوئی ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ یہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، یہ بحث جب ہوگی فرد کے حوالے سے ہوگی۔ اس کو میں نے بیان بھی کیا ہے جب میں نے جوابی بیانیہ کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا غالباً 2015 میں، اس میں نے اس کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ کہ اسلام کس نے قبول کرنا ہے، اسلام پر کس نے عمل کرنا ہے، یہ فرد کا مسئلہ ہے۔ یعنی میں مسلمان ہوتا ہوں تو مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے ذات باری کو اپنا خالق مان لیا ہے، میں نے اس کائنات کا بادشاہ مان لیا ہے، میں نے معبود مان لیا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان سب باتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی شخص خود فراموش ہے اور اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ مسلمان کی حیثیت سے یہ سب چیزیں وہ مانتا ہے، یاد دلا دیں گے اس کو۔ تو اس لیے زیر بحث یہ تھا کہ اگر ہمارا ایک ملک بن گیا ہے، اس میں ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری اکثریت ہے، تو اب جو لوگ بھی یہاں ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اللہ کا دین ان سے کیا مطالبات کرتا ہے، ان سے کیا مطالبات کرتا ہے، یعنی ریاست سے نہیں، ان سے کیا مطالبات کرتا ہے، ان سے وہ کن احکام کی پابندی کا تقاضا کرتا ہے۔ میرے نزدیک بحث یہ تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جس چیز کی حاکمیت اصل میں میرے وجود پر قائم ہونی چاہیے مسلمان کی حیثیت سے، وہ شریعت ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ حاکمیت جو پوری کائنات پر قائم کر رکھی ہے، اس میں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ مجھے تو صرف اس کا اقرار ہی کرنا ہوتا ہے۔ میرے لیے وہ حاکمیت معنی خیز اس وقت ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ میرا بھی بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہوا ہے،
مجھے یہ ہدایت کر رکھی ہوئی ہے، تو اس کے حکم سے کوئی حکم بالاتر نہیں ہو سکتا، اور اس کی ہدایت کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ اس کی ہدایت میرے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی سوال تھا تو وہ سوال یہ تھا جو کسی دستور ساز اسمبلی میں، کسی پارلیمنٹ میں، کسی سیاسی معاہدے کے موقع پہ زیر بحث آنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ریاست بنانے جا رہے ہیں یا ہم کوئی دستور بنانے جا رہے ہیں تو کہیں ہم کسی ایسی چیز کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں جس کا ہمارے پروردگار نے ہمیں شخصی حیثیت سے پابند کر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نظم کو ہمیں چلانا ہے، تو ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو سوال در حقیقت ریاست پاکستان کا نہیں تھا، ریاست افغانستان کا نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ وہاں جو لوگ حکمرانی کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں ان کا ایمان کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ دین کے لحاظ سے کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہیں، وہ دین پر عمل پیرا ہوں گے یا ریاست کے معاملات میں دین کو کہیں الگ رکھ دیں گے۔ یہ سوال تھا، اس پر بحث بھی یہاں سے ہونی چاہیے تھی۔ ریاست کا کیا تعلق ہے اس کو ہم دیکھیں گے، کیا ریاست ہے؟ یعنی اگر وہ بنو امیہ نے قائم کی ہے تو وہ بنو امیہ کی حکومت، ایک خاندان کی حکومت ہے، ایک خاندان کی حکومت ہے۔ چنانچہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دولت بنو امیہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دولت بنو عباس ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ جی اچھا، خلفائے راشدین کی حکومت ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں۔ جی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء حکومت کر رہے ہیں، تو حکومت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یہ تو حالات کے لحاظ سے طے ہوگا۔ یعنی فتوحات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک فرد یا خاندان، جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو اب یہ مغلیہ سلطنت ہے، اس کو آپ ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف انڈیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سلطنت مغلیہ ہے، جی مغلوں نے ایک حکومت قائم کر رکھی ہے۔ مغل کون ہے؟ مغل مسلمان ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں۔ تو اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ان کو بادشاہی دے دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے یا ان کی پابندی کریں گے؟ تو ہمارے یہاں یہ بحث اصل میں فرد یا شخص کے حوالے سے ہے، اور ذمہ دار کوئی حکومت یا ریاست نہیں ہوتی، وہ امام ہے۔ مسلمانوں کے یہاں جو اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ امام کی اصطلاح ہے، اسی طرح سے امیر المومنین کی اصطلاح ہے۔ تو وہ شخص، خواہ وہ کسی گروہ کا نمائندہ ہے، خواہ وہ تنہا ہے، وہ کسی خاندان کا فرد ہے، وہ اپنی اس حیثیت میں جواب دہ ہے، اور وہ انسانوں کے سامنے جواب دہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہے تو مسلمان کی حیثیت سے اس نے کیا اللہ کے حکام کی پابندی کی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مفصل خط کہیے یا مفصل تحریر کہیے وہ قاضی ابو یوسف کی ہے۔ انہوں نے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران کے نام لکھا ہے، تو اس کو بتایا ہے کہ تم مسلمان ہو اور یہ اللہ نے تم پر عنایت کی ہے کہ تم اس سلطنت کے بادشاہ بنا دیے گئے ہو، تو اب تمہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ محاصل میں، قانون میں، ضابطے میں، اسی طرح سے انظامی امور میں۔ یہ سارے معاملات فرد کے حوالے سے وہاں زیر بحث آتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں اگر اس فرد کو ریاست میں فیصلہ کرنے سے متعلق کوئی مسائل درپیش ہیں تو وہ مسائل زیر بحث آ جائیں گے، لیکن یہ کہ ریاست کے معاملے میں یہ طے کیا جائے، ریاست میں تو صرف یہ طے ہوگا کہ ریاست کی نوعیت کیا ہے۔ کوئی مفتوحہ علاقہ ہے، کسی فاتح نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے حدود کسی بین الاقوامی قانون نے طے کیے ہیں، کوئی مقامی معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت طے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے کیا وہ دین کی روح سے ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی سوال ہوگا۔ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا ہے یعنی اس صورتحال کو، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ہم جو نظام بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم چونکہ مسلمان ہیں تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا غم صاحب۔ اچھا غم صاحب، اسی یہ جو پورا کا پورا مسئلہ ہے، اس میں جو آپ کی میتھڈالوجی ہے اس کا میں اطلاق کرتا ہوں آپ کے زاویے سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک جدید ریاست بنائی ہے، نیشن اسٹیٹ کے اصول پہ دنیا میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نئے ڈھانچے بنتے ہیں، اس میں ایک صاحب علم آ کر یہ بات بیان کرتا ہے کہ جی اس میں حاکمیت کا جو تصور ہے وہ خدا کے ساتھ خاص ہونا چاہیے کہ اسی کی حاکمیت ریاست پہ قائم ہوگی، اس کو دستور میں لکھیں۔ تو آپ کی جو میتھڈالوجی ہے اس میں سب سے پہلا سوال آپ یہ کریں گے بھائی یہ آپ ایک خالق کی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلے اس کی دینی جو ہمارے پاس مصادر موجود ہیں، سورسز ہیں، اس میں مجھے بتائیے کہ مجھ سے یہ مطالبہ خالق نے کیا ہے کہ کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کے بعد میں ریاست کے اندر اگر کوئی اس کا اشتراک پیدا ہو سکتا تو پھر میں کرنے کی کوشش کروں گا.
ظاہر ہے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا نا کہ ریاست مخاطب ہی کہاں ہوئی ہے. یعنی قرآن میں تو خطاب صرف دو ہیں، یا وہ فرد سے بحیثیت فرد ہوتا ہے یا جماعت یا سے. مسلمانوں سے بحیثیت جماعت ہوتا ہے. تو مسلمانوں سے بحیثیت جماعت جو خطاب کیا جاتا ہے وہ ظاہر اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، ٹھیک. وہ زیر بحث آئے گا، اس کو اسی طرح زیر بحث بھی آنا چاہیے. وہ بارہا میں خود بیان کرتا ہوں. یہ معلوم ہے کہ میں نے جوابی بیانیہ میں بھی ایک نقطے کے تحت وہ سارے احکام بیان کر دیے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کی حیثیت سے دیے ہیں. ٹھیک. تو مسلمان ظاہر ہے کہ یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے موجود ہے، جماعت کی حیثیت سے وہ ریاست کے نظام میں حصہ لے رہے ہیں، خواہ وہ کتنی اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے، یہ تو بعد میں زیر بحث آئے گا. تو جو بھی ان کی حیثیت ہے اس میں وہ مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں گے یا ان کی خلاف ورزی کریں گے. اس کے لیے کوئی نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہوتے ہی ہم اس معاہدے میں بندھے ہوئے. اس کے لیے کوئی نئے دستوری اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام سے پہلے دستبردار ہوں گا، تو اس کے بعد ہی میں اس کی ہدایات سے بھی فارغ ہوں گا. مجھے اس کی ہدایات کی پابندی کرنی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھ سے یہ کہیں کہ تم یہاں بیٹھ رہے ہو، تم اب اس بات کا اعلان کرو کہ تم نماز پڑھو گے، وہ تو میرے مسلمان ہونے کے بعد مجھ پر فرض ہو چکی ہے، وہ مجھے ہر حال میں پڑھنی ہے. آپ مجھے اس پہ توجہ دلا سکتے ہیں، اس کی تذکیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے. دستور کیا ہے؟ ایک میثاق ملی ہے. میثاق ملی اپنے کچھ تقاضے رکھتا ہے. میرے پاس ایک میثاق دینی موجود ہے، وہ میرے پروردگار کے ساتھ ہوا ہے، وہ میرا فرد کی حیثیت سے بھی ہوا ہے اور پوری قوم کا بھی ہوا ہے. پوری قوم سے مراد مسلمان قوم، یعنی مسلمانوں کی جماعت جہاں جہاں بھی دنیا میں وہ موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں جو جماعت کی حیثیت سے دیے ہیں. جب وہ ان احکام کے مکلف ہو جاتے ہیں ان کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. وہ احکام دین میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کسی نئے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ ساری مشق غلط سمت میں ہوئی ہے. یعنی مسلمان جس جگہ حکمران ہیں، جہاں جہاں ان کے پاس اکثریت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت تھی علماء کی طرف سے، علماء ہی بتائیں گے ظاہر ہے، علماء کی طرف سے یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ قومی حیثیت میں تم کن چیزوں کے پابند ہو. چنانچہ وہ چند احکام ہیں، ان کے بارے میں ان کو تذکیر کرنا، ان کو نصیحت کرنا، انہیں توجہ دلانا ضروری تھا. ان میں سے کوئی قانون بھی، کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی متعلق ہو. اچھا، جیسے سب کے سب مسلمانوں ہی سے متعلق، حدود و تعزیرات مسلمانوں ہی نے ان کو اختیار کرنا ہے، مسلمانوں ہی نے ان کو کسی ریاست کے معاہدے میں اگر وہ شامل ہیں تو قانون کا حصہ بنوانا ہے، مسلمانوں ہی نے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے لیے مسلمانوں ہی نے اخراجات کرنے ہیں. تو وہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جماعت سے متعلق ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا ہے. دین کے معاملے میں تو بالکل واضح جگہ پر ہم کھڑے تھے. اس میں نیا کام کرنے کا کون سا تھا جس کے لیے ہم نے یہ سارے معاملات موڑ لے لیے؟ ٹھیک. اچھا ہم صاحب ایک سادہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کاؤنٹر مثال کے طور پہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم دونوں ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب ہم مسلمان ہیں، لکھی پڑی بات ہے کہ ہمیں کاروبار میں دین کے بتائے ہوئے اصولوں کی ہی پاسداری کرنی ہے. لیکن اگر میں اور آپ اس معاہدے میں یہ لکھ لیں جو کاروبار کا میرے آپ کے درمیان ہو کہ 10 صورتیں پیش آتی ہیں کاروبار کے اندر، ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، کاروبار میں ہم نے نئے نئے مالی موڈز میں جانا ہے، ہم یہ لکھ لیں کہ ہم اپنے کاروبار کو آئندہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں چلائیں گے. تو یہی معاملہ اگر ریاست کی سطح پر مسلمانوں کی ایک ملک میں اکثریت تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم دستور بنا رہے ہیں، قانون سازی روز ہوگی، 10 جگہوں پہ ہوگی، ہر جگہ پہ جو دین کی اصولی ہدایت ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس زاویے سے ہماری ہر قانون سازی پہ حاکمیت خدائی کی رہتی ہے، تو ایک ضرورت تو پیدا ہوگی نہیں معاہدے کی. اس کا انحصار اس پر ہے کہ جو آپ ریاست قائم کر رہے ہیں اس کے شرکا کون ہیں. یہ جو آپ نے معاہدے کی مثال دی ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر میں اور آپ دونوں مسلمان ہیں تو پھر تو کر سکتے ہیں، تو لکھ سکتے ہیں. ہاں. لیکن اگر مثال کے طور پر میں نے کسی مشرک کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ، کسی بدھ کے ساتھ، کسی مسیحی کے ساتھ مل کے معاہدہ کیا، پھر کیسے لکھیں گے؟ یعنی پھر تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے اور گی. قومی ریاست کے اندر یہ نوعیت نہیں ہوتی. قومی ریاست میں نوعیت یہ نہیں ہوتی. قومی ریاست میں آپ دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو پہلے یہ طے کیجئے نا، اسی لیے میں نے وہاں یہ بحث اٹھائی تھی کہ قومی ریاست کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے، آپ قومی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیں اور جو چاہیں کریں پھر جو چاہے کریں. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ قومی ریاست کو جب آپ نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی مثال کو اگر میں مستعار لوں تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہاں 2 ہندو ہیں،
4 اس میں مسیحی ہیں، 8 مسلمان ہیں، انہوں نے مل کے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب بتائیے کیا معاہدہ ہونا چاہیے؟ بہت اہم مثال، بہت ہی اس اچھی وجہ سے آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی ایسا معاہدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی کاروبار کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو بحث اس پہ ہوگی نا پہلے پہ۔ لیکن یہ کہ آپ آگے سے کیسے بات شروع کر سکتے ہیں؟ تو قومی ریاست اصل میں اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ یہ علاقہ ہے، اس علاقے میں ہم نے لوگوں کا یہ حق مان لیا ہے کہ وہ اپنی حکومت اپنی مرضی سے قائم کر سکتے ہیں۔ حدود اربع طے ہو گئے، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ پاکستان پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں مسیحی بھی تھے، اس بھی وقت بھی ہیں، سکھ بھی تھے، اسی طرح اس میں سکھ بھی تھے، اس میں بدھ بھی تھے، اس میں اور بعض پارسی بھی تھے، ایسے ہی مسلمان بھی تھے، مسلمانوں کی اکثریت تھی، ٹھیک، یعنی یہ سب تھے۔ اسی طرح کا معاملہ باقی علاقوں میں دیکھیے، افغانستان کو دیکھ لیجیے، ایران کو دیکھ لیجیے، عراق کو دیکھ لیجیے، شام کو دیکھ لیجیے۔ ابھی شام میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ تبدیلی اس طریقے سے آئی ہے گویا فتح ہوا ہے علاقہ۔ اس کے باوجود یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ یہاں مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اس وجہ سے جو قانون بھی بنائے جائیں گے، قاعدے بنائے جائیں گے، ان کو ساتھ لے کے بنائے جائیں گے۔ تو اس لیے جب آپ ریاست پاکستان کو دیکھیں گے یا افغانستان کو دیکھیں گے یا ملیشیا کو دیکھیں گے، تو یہ اصل میں آپ اس کو کاروباری ریاست کہہ لیجئے۔ اس کاروبار کو کرنے کا فیصلہ کن لوگوں نے کیا ہے؟ وہ سب باشندے ہیں جو اس میں اس وقت رہتے ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہونا ہے کہ ہم نے حکومت کا نظام کیسے چلانا ہے، جیسے اسی مثال کے مطابق کہ ہم نے اس کاروبار کو کیسے چلانا ہے۔ اس میں ظاہر ہے آپ کو بات کرنی پڑے گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں مسلمان ہوں، مسلمان کی حیثیت سے میں فلاں چیزوں کا پابند ہوں۔ اب اسی مثال کو آگے بڑھائیے، یعنی میرے ساتھ معاہدہ کرنے والوں میں مسیحی بھی ہیں، میرے ساتھ معاہدہ کرنے والوں میں سکھ بھی ہیں، میں ایک کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں کوئی کاروبار ایسا نہیں ہوگا جس کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے نا؟ جی، شراب نہیں بیچی جائے گی، سور کا گوشت نہیں بیچا جائے گا، کر سکتے ہیں نا؟ پھر وہ طے کریں گے کہ میں نے وہ طے کریں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کاروبار کرنا ہے یا نہیں۔ قومی ریاست میں یہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ اس اصول پر دیکھے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ اکثریت حاصل ہے تو آپ یہ کہیں کہ اب ہم یہاں جو چاہے کریں، نہیں، یہ آپ معاہدہ کریں گے، اس معاہدے میں کچھ چیزیں طے ہوں گی، اس میں سب کو برابر کی سطح پر رائے دینی ہے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز طے کرانی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ہم اپنے مذہب کی روح سے پابند ہیں بعض چیزوں کے، وہ زیر بحث آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہمارے دین، پھر وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے جن چیزوں کے پابند ہیں ان کے لیے آپ کو بھی تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ تو قومی ریاستیں اس اصول کے اوپر قائم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس اصول سے ہٹ کے کوئی ریاست قائم کر رہے ہیں تو پہلے بتائیے وہ کیا ریاست ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح، بہت اچھا، ہم سے بھی اس مثال نے چیزوں کو بالکل اس کی تنقید کر دی ہے۔ چند اور اطلاقی پہلو خاتمے سے پہلے میں چاہتا ہوں زیر بحث آ جائیں۔ اچھا، یہ جس وقت ایک نوعیت مختلف ہے، یعنی ایک گول چیز ہے، اس کے اندر آپ ایک چکور چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی تو نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلینڈ کرنے کی ہم نے دیکھا، خود ہمارے ہاں یہ کوشش کی گئی کہ قومی ریاست بنی، اس میں حاکمیت کے اس تصور کو دستور میں شامل کر کے قرارداد مقاصد کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ جی کلمہ باقاعدہ پڑھوایا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی دینی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سے نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتی ہیں، تو نفاذ شریعت تو ہو جانا چاہیے تھا اگر ریاست نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی حاکمیت کی بحث ختم ہو چکی۔ میں تو اس پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک منافقت سی پیدا ہوئی، یعنی بالکل وہی معاملہ ہو گیا جیسے ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھا دیجیے، لیکن یہ کہ کلمہ پڑھا دینا ہی کیا مقصود تھا؟ مقصود تو یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، وہ ملک ہمیں کسی حد تک آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کا حق دے رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے دین پر کتنا عمل کر سکتے ہیں، یہ زیر بحث آنا تھا۔ تو دین پر عمل کتنا کر سکتے ہیں اس میں پھر میں وہی بات عرض کروں گا، یہ دیکھنا تھا روزمرہ معاملات کیا پیش آتے ہیں۔ روزمرہ معاملات دستور کا موضوع نہیں ہوتے، وہ قانون کا موضوع ہے۔ بہت اہم، تو اس وجہ سے دیکھنا یہ تھا کہ قانون سازی کی کیا بنیاد ہو، تو ہمیں میز پر بیٹھ کر یہ طے کرنا تھا کہ کس قانونی روایت کو اپنانا ہے۔ تو وہاں آپ نے وہی بات کی کہ جو ہماری روایت ہے، اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ وہاں ہمارے پاس ایک قانونی روایت موجود تھی، ہمیں میز پر بیٹھ کر سب کو قائل کرنا چاہیے تھا کہ آخر کیوں ہم سول لا کی روایت کو اپنائیں، آخر ہم کیوں اس میں کامن لا کی روایت کو اپنائیں۔ ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے، اس سے آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ اکثریت میں ہے تو اس وجہ سے اس قانون سے ابتدا کر لیتے، اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا، ظاہر ہے کہ دوسروں کو بھی حق حاصل تھا
تو وہ معاملات زیر بحث آ جاتے کہ ان میں اب کیا تغیر کرنا ہے، کیا تبدیلی کرنی ہے۔ اسی طرح جو نقائص کہیں اس قانون میں ہوتے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ نئی قانون سازی دنیا میں ہو چکی ہے، اسی سے استفادہ کرنا تھا اور اس کی روشنی میں ابتدا کر دینی تھی، پھر تدریج کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ نقطہ بالکل واضح، ہم سے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب کے مقالے کی روشنی میں ہم غامدی صاحب سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ماضی کے علوم مرتب ہوئے، ان کے جو نتائج تھے، ان کے جو افکار تھے، ان کی روشنی میں نئی جو صورتیں پیش آ رہی ہیں، سیاسی چیلنجز ہیں، سماجی چیلنجز ہیں، اس طرح سائنسی چیلنجز ہیں، ان میں تطبیق کی کیا کوئی راہ نکالی جا سکتی ہے۔ موضوعات کا سلسلہ آگے بڑھے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔